معزز عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے اہتمام کی طرف انشاءاللہ روان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے جس نے مجھے ناچیز سے اس عظیم کتاب کا درس کروایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ یہی آخرت کا توشہ ہے اور یہی آخرت کا سلیبس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس قرآن سے اندھا بنا رہا بس آخرت میں اسے اللہ اندھا اٹھائے گا۔ بندہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں دیکھنے بھالنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تو اسے اندھا بنا رہا، اس لیے میں نے تجھے اندھا ہی اٹھایا۔ اللہ ہی آسمان و زمینوں کا نور ہے، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے۔ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس نور، اس روشنی سے جڑ جائیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے بھی اس رسی کو تھام لیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا، اللہ سے جڑ گیا۔ تو اب جو سورہ فلق اور سورہ والناس ہیں، یہ خاتمہ باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کہ آپ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہیں۔ یہود اور قریش اور ذریات ابلیس کے شیاطین جن و انس اگلے مرحلے میں پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اب یہ جو دونوں صورتیں ہیں نا، سورۃ فلق اور سورۃ والناس، یہ دونوں خاتمہ قرآن کی دعا اور ہر لحاظ سے جوڑا ہیں۔ ان میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اس وقت نازل ہوئیں جب یہود، قریش اور ذریات ابلیس کے سب شیاطین جن و انس آپ کی دعوت کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں صورتوں کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے کہ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے آپ اس دنیا کی تمام آفتوں اور تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگیں، اس لیے کہ تنہا وہی ہے جو ان سب آفات اور شرور سے انسان کو فی الواقع پناہ دے سکتا ہے۔ یہ مضمون اگر غور کیجئے تو قرآن کے ہر طالب علم کو اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جہاں بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے حضور میں دست بد دعا ہوتا ہے کہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت بخشے۔ اس کے جواب میں پورا قرآن ہے جو اس کے لیے صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ توحید کی جامع ترین سورہ الاخلاص تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں سورۃ الناس کی طرف۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی گارنٹی سے، اللہ کی سند سے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی جو شدید محبت کرنے والا ہے، فوری ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن دنیا تک۔ رحیم، جو شدید محبت کرنے والا ہے، دیر سے ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب ہے پہلی آیت، قل اعوذ برب الناس، یعنی تم دعا کرو، تم کہہ دو کہ میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب سے، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے، من شر الوسوس الخناس، برے وسوسوں کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسے وسوسے جو لوگوں کے سینوں میں اٹھتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ یعنی تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے۔ اب یہ تینوں صفات لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے وہی حقدار ہے کہ اس کو بادشاہ مانا جائے، وہی حقدار ہے کہ اسے حقیقی معبود مانا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس خدا کی پناہ مانگو جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر پورا اقتدار اور غلبہ رکھتا ہے۔ وہی خدا اس بات کا اہل ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کو پناہ دے سکے، اور جس کے سوا کوئی دوسرا در حقیقت ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی کو پناہ دے سکے۔ یعنی کہ اب اللہ فرماتے ہیں یعنی اس شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ الفاظ میں اگرچہ تصریح نہیں مگر یہ
اور اس سے آگے کی صفات بتا رہی ہیں کہ مراد وہی شیطان ہے جو اس کی خاص تکنیک ہے جس سے وہ لوگوں کو فریب دیتا ہے اور اپنے دام میں پھنساتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس واحد ہتھیار یہی ہے کہ جس سے وہ اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا کہ زبردستی لوگوں کو گمراہ کر ڈالے۔ وہ پرفریب وعدے کرتا ہے، برے سے بری چیز کو یعنی تزئین یعنی سجا کر دکھاتا ہے، نہ سے مشفق بن کر ترغیب اور ترہیب کے حربوں سے کام لیتا ہے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو بندے اس کے وسوسوں سے متاثر نہ ہوں، قرآن نے اطمینان دلایا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان کا کچھ بگاڑ سکے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ کس طرح؟ یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نے ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیا اور انسان کیا ہے، اس کے غرور، اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بتایا ہے کہ کمثل شیطان، ان کی مثال شیطان جیسی ہے۔ اذ قال للانسان نکفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال، تو اس وقت کہتا ہے شیطان، انی بریء منک، میں تم سے بری و ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اسی شیطانی کردار کا مظاہرہ یہود نے جنگ بدر کے موقع پر قریش کے ساتھ کیا۔ ان کو وہ جنگ بدر کے میدان میں لے آئے اور کیا کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب انہوں نے بدر کے مقام پر دیکھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے تو اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ انفال میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب سجا کر دکھایا انہیں شیطان نے یعنی یہود کو، اعمالہم، ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا شیطان نے کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، مِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو الٹے پاؤں وہ بھاگ گیا، پھر گیا، وَقَالَ، اور کہا، اِنِّي بَرِیءٌ مِّنکُم، میں بری و ذمہ ہوں تم سے، اِنِّی أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ من الجنت والناس، یعنی یہ اس کی ذات اور برادری کی نشاندہی ہے شیطان کی، کہ شیطان کوئی مستقل مخلوق تو نہیں ہے بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے جو دلوں میں وسوسہ اندازی کا پیشہ اختیار کر لیں، چاہے جن ہوں چاہے انسان ہوں، اگر وہ برائی کے اوپر ابھر رہیں اور لوگوں میں وسوسے پیدا کریں اور ان کو یعنی غلط کاموں میں ابھارنے کی کوشش کریں، وہ جو انسان یا جن ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، قرآن میں جس کی تصریح ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو لوگ اس کو ایک مستقل مخلوق اور زندہ اور جاوید ہستی سمجھتے ہیں تو ان کا یہ خیال غلط ہے۔ البتہ اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جس مشن کا اعلان کیا تھا، وہ مشن ان کے مریدوں کے ذریعے سے، یعنی اس بڑے شیطان کے مریدوں کے ذریعے سے قیامت تک قائم رہے گا، جو انسانوں اور جنوں میں سے اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کریں گے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ خدمت لی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ میرا اس کے پیچھے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں صرف میری جو سٹوڈنٹس تھیں وہ کافی زیادہ ہو گئی تھیں جن کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، تو جو قدردان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ باقی الحمدللہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ویوز کے لیے یا اس کے ذریعے سے ارننگ کر کے کھانا اور کمانا چاہتی ہوں، تو ہرگز یہ میرا نہ ارادہ اور نہ میری نیت ہے۔ بس میرا نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا یہ پیغام لے کے خالص نیت کے ساتھ اور خالص قرآن کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤں، اور تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب مجھے اللہ کا تعارف ہوا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اللہ کیا ہے، کون ہے اور کتنی بڑی ذات اور ہستی ہے۔ اس وقت میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں دروازے پہ جا کے لوگوں کو جگاؤں اور کہوں کہ لوگوں، اللہ کا کلام یہی قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی انگلی پکڑ کر اسے صراط مستقیم والا راستہ دکھا رہا ہے کہ لوگوں اس راستے پر چلو تو میں ہی اس راستے پہ تمہیں ملوں گا۔ ہمیں اللہ سے نیچے
کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہماری پیک، ہماری چوٹی، ہماری پہنچ، ہماری طلب، ہماری وجہ، ہماری رضا اللہ ہونا چاہیے. اللہ ہی ہونا چاہیے جس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں. اگر میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے ہر چیز اویل ہے، مل رہی ہے، مختلف قسم کے پکوان آ رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں اور کھانے مجھے مل رہے ہیں، تو میں کہوں گی کہ وہ کون ہے جو مجھے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو یعنی کہ میں اسے ملنے کی، اسے دیکھنے کی کوشش کروں گی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی. وہ ذات جس نے اتنی بڑی کائنات ہم لوگوں کے لیے بنائی اور اس میں سورج، چاند، ستارے سب کچھ پرووائڈ کیے، کیا ہمیں اس ذات سے ملنے کا کوئی اشتیاق نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اور اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا یہ کلام بھیجا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا. یہ رسی ہے، یہ اللہ کا نور ہے. جو اس رسی، اس نور کو تھام لے گا تو وہ اللہ تک ضرور پہنچ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو اپنی راہ دکھاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں جو ہماری راہ میں جد و جہد یعنی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور مجھے اس پر عامل بنائے، اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.